بچر صاحب سے جان لیتے ہیں۔ بچر صاحب، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ یہ جو ہمیں بظاہر ہم جن چیزوں کو اسمیل کر رہے ہیں کہ اب حالات اور ہوائیں بدل رہی ہیں، یہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو رہائی ہے، اس کے عوامل اور محرکات کیا ہیں؟ کیا واقعتاً کسی سمجھوتے کے نتیجے میں وہ باہر آئی ہیں؟ جی اچھا، میں ایک میرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ اوپینین ہے یہاں پہ۔ جی سر، بات یہ ہے کہ ایک عورت جس پہ مقدمات ہوئے اور ایسے مقدمات ہوئے 14 سال 10 سال، جس کی سزائیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا چلتا رہا، تو 9 ماہ جیل میں رہنے کے بعد کل ان کی ضمانت ہوئی، اور وہ میرے خیال میں اس کو غیر معمولی بات سر اس لیے نہیں سمجھوں گا کہ 9 ماہ میں ایک خاتون کو جس کو آپ بیس لیس مقدمات میں اندر رکھیں، اس پہ اور کتنے مقدمے ڈالیں گے؟ کیونکہ وہ تو جیل میں تھی۔ اب لیاقت باغ ہو گیا یا کوئی احتجاجوں والے مقدمات ہو گئے، وہ تو ان پہ ڈال نہیں سکتے تھے۔ باقی جو مقدمات تھے وہ انہوں نے ڈال دیے۔ 16 ایم پی او یا 3 ایم پی او، ویسے ہی آلموسٹ ہائی کورٹ اس کو اس قسم کے معاملات میں کالعدم قرار دے چکی ہے کہ جب ایک بی بی اندر ہے، جب وہ باہر آئے گی، کوئی ایونٹ کا اعلان ہوگا تو اس پہ کوئی خطرہ یا کوئی چیز ایسی بنے گی۔ تو انہوں نے تو سر اپنی جو کوشش کی ہے، وہ انہوں نے کل سے ہر جگہ پہ انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مقدمہ نکال لیا جائے۔ ایکچولی جو ٹیکنیکل بات ہے سر وہ یہ ہے کہ ان کو 24 گھنٹوں میں مقدمہ نہیں ملا۔ اچھا، اب ایک بی بی یعنی کل جو ملک صاحب کل جو روبکار جاری نہیں ہو سکی اور دونوں جج صاحبان عدالتوں میں اتفاق سے موجود نہیں تھے جنہوں نے روبکار جاری کرنی تھی، تو وہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ تھا اور کوشش ہو رہی تھی نیا مقدمہ قائم کرنے کی۔ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں عرض کروں کہ میں اس سلسلے میں یہی عرض کروں گا کہ پلاننگ کا حصہ میں اس لیے کہوں گا کہ اس طرح عموماً نہیں ہوتا۔ اس طرح یعنی ایک فیصلے کے بعد ڈسٹرکٹ کا کوئی جج روبکار دے دیتا ہے، وہ ایک بڑا معمولی سا ایک عنصر رہ جاتا ہے۔ یعنی مچلقوں کی حد تک اگر مچلقے جمع ہو جائیں تو پھر اگلا کام بڑا معمولی رہ جاتا ہے۔ میں چونکہ آپ کو تو پتہ ہے سر، یہ جو پچھلے 9 اپریل جب سے رجیم چینج ہوا تھا، میں اس وقت سے آج دن کی بات کر رہا ہوں، انکلوڈنگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، انکلوڈنگ جو آج کل کی یہ سو کالڈ گورنمنٹ ہے، یہ ساری میں اس بات کروں گا کہ ہمارا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ہمارا لیڈر، کوئی ریپرزنٹیٹیو، کوئی بھی اس لیول کی قیادت کا، یا اب جس طرح بی بی ہیں گھریلو خاتون ہیں۔ نہیں ملک صاحب بات یہ ہے کہ نیا مقدمہ بننے میں 5 منٹ لگتے ہیں۔ بہت سی مثالیں ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ابھی بھی پابند سلاسل ہیں، پرویز الہی صاحب اس سے زیادہ رہے، اور بہت سے لوگ ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو کارکن اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو یہ بتائیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی سوچ سے رجوع کیا ہے، اور آپ کے اور مقتدرہ کے بیچ یا حکومت کے بیچ کوئی ون ون سچویشن بنی ہے جس کے بعد اس طرح کی پیش رفت ہو رہی ہے؟ ذرا کلیئر کریں تاکہ اضطراب ختم ہو لوگوں کا۔ میں سر وہی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں سر، ہماری جو سوچ ہے، ہماری سوچ پہلے دن سے پازیٹیو ہے۔ اگر پازیٹیو ہماری سوچ نہ ہوتی تو ہم 13 جنوری کو جو ہمارے سے نشان لے لیا گیا، 8 فروری کو جو ہمارا حال ہوا، اس کے بعد جو ہمارا حال ہو رہا ہے، ہم ان کی ہر الیکشن میں ہم نے حصہ لیا اور ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں ان سے کچھ نہیں ملنا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ جب ہمیں جلسوں کی اجازت ملی، کسی جگہ پہ کوئی مویشی منڈی میں مل گئی، کسی جگہ پہ شہر سے 10 کلومیٹر دور مل گئی، لیکن اس کے باوجود ہم نے حصہ لیا۔ ہم نے وہاں پہ بھی جلسہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے پھر کنٹینر لگا کے انہوں نے ہمارے ورکرز کو، ہمارے لوگوں کو پکڑا۔ اب ہماری سوچ اسی جگہ پہ ہے۔ ہم اس وقت بھی پازیٹیو سوچ رہے ہیں، لیکن ہماری سوچ پازیٹیو ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ فیصل بھائی، میں یہ عرض کروں کہ ان کے تو بس میں بھی نہیں ہے۔ اب ہماری سوچ جو پہلے دن سے خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم کیوں چاہتے تھے کہ آپ نے خود دیکھا جو راتوں رات آئینی ترمیم ہوئی، کیا اس طرح آئینی ترمیم ہوتی ہے کہ آپ نہیں ملک صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیں، آپ یہ ہیں کہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ آئینی ترمیم پر جو آپ نے اعتراضات کیے، 90% آپ کے اعتراضات جو ہیں وہ مان لیے گئے، وہ چیزیں ہٹا دی گئیں جو پہلا مسودہ یا ڈرافٹ آیا تھا، وہ یا نان پیپرز اس کو کہہ لیجئے، وہ ہٹ گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب
کہ ترجمان یہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں آخر میں رہ گئی تھیں، ایک جو پینل 3 کا نہیں ہونا چاہیے اور سینئر موسٹ جج ہونا چاہیے، اور جو بینچ ہے وہ جوڈیشل کمیشن نہ بنائے، یہ دو چیزیں رہ گئی، باقی ساری ختم ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان پارٹیوں کے پاس یہ اختیار تھا تو انہوں نے ساری چیزیں آپ کی مان لیں یا مولانا فضل الرحمان کی مان لیں، اور ان دو پر وہ اپنی وجوہات سے ڈٹے ہیں، کوئی ان پر دباؤ تو نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے اختیار تو ان کے پاس ہے، اگر آپ مل بیٹھتے تو ممکن ہے یہ دو چیزیں بھی آپ ہٹوا لیتے۔ سر میرے خیال میں یہ اختیار بھی ان کے پاس نہیں تھا ارشاد بھائی۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوشش اور انہوں نے یہ جو کام کیا ہے، ہم کس چیز کے مخالف ہیں؟ سر جو آئینی ترمیم ہوتی ہے جب کسی پارٹی کے پاس 2/3 میجورٹی اپنی ہو یا اس کا کنسنسس ہو پورا ایک جتنی جماعتیں ہیں، یہ دونوں چیزیں نہیں تھی سر۔ 5 بندے ہمارے توڑ کے جس طرح بھی انہوں نے توڑے اور پھر کہتے ہیں کہ ڈگی ہم نے کھولی تو اور بھی ہوں گے، تو کیا سر یہ کارپوریشن کا الیکشن نہیں آپ کو نظر آ رہا تھا؟ اس طرح آئینی ترامیم ہوتی ہیں سر۔ نہیں، آپ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے ان کے بقول، ان کے ترجمان کے بقول ان کے ارکان کو بھی دھمکیاں ملی، انہوں نے اپنے ارکان کو بھی بچا لیا، اور وہ چیزیں جن کو وہ کالا سانپ کہہ رہے تھے ان سے بھی نجات حاصل کر لی۔ آپ بھی اگر آمادہ ہو جاتے تو ممکن ہے ایک آدھ بات اور بھی منوا لیتے، لیکن آپ تو آمادہ ہی نہیں ہوئے۔ سر میں اس میں عرض کرتا ہوں ہمارے حالات میں اور مولانا صاحب کے حالات میں فرق ہے۔ ہم 2 سال سے ایک جبر کا شکار ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، خان صاحب کی بہنیں اندر ہیں، اب خان صاحب کی جو بیگم ہے ایک گھریلو خاتون ہے، 9 ماہ کے بعد باہر آ رہی ہیں اور بیس لیس مقدمات میں، یعنی کوئی ان مقدموں کا گھریلو عورتوں کے ساتھ تو واسطے ہی نہیں، بلکہ آج رانا ثناء اللہ کو بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے خواتین کے ساتھ۔ تو سر ہمارے حالات میں فرق ہے، ہمیں تو انہوں نے جبر کا نہیں۔ یہ ملک صاحب اب دیکھیں سوال یہ ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بیس لیس مقدمات میں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر بیس لیس مقدمات میں انہیں مزید رکھنا ہوتا تو انہیں رکھا جا سکتا تھا، جو پچھلا ٹریک ریکارڈ۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، یہ فرمائیں کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے 2 دفعہ جو غائب ہوئے، جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں وہ رنگ لا رہی ہیں۔ کیا پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ رنگ لا رہی ہے، ملاقاتیں رنگ لا رہی ہیں، یا اب کوئی ان کے پاس جواز ہی نہیں رہا حکومت کے پاس، واقعی یہی سمجھتے ہیں اس لیے رہائی ہو گئی؟ میری ذاتی رائے ارشاد عارف صاحب یہ ہے کہ اس میں کوئی کسی کی ملاقات، کسی کی کوشش کوئی بارآور اس لیے ثابت نہیں ہو رہی۔ سر آپ خود دیکھیں، یہ ترمیم ان کے گلے پڑ جائے گی، اور جو علی امین گنڈاپور صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں، انہوں نے کسی حد تک بات کی ہوگی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کی بات کے بدلے میں یہ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں۔ اچھا، میرا جو اپنا خیال ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کام انہوں نے کر تو لیا سر۔ اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی ڈیفینیٹلی آپ نے اس آئین کو بھی، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، اس کے اختیارات کو آپ پڑھا ہوگا، سوائے نان، نفقہ اور طلاق کے تو سپریم کورٹ کے پاس بچنی کوئی چیز نہیں۔ جہاں پہ ایک لفظ بھی آئین کی تشریح کا آنا ہے، آئینی بینچز کے پاس آ جانا ہے۔